بیشتی زیور کا حصہ نمبر 8، صفحہ نمبر 543 سے 544 پانی میں، اور 2017 میں دارالارشاد میں چھپے یہ، اس میں 8واں حصہ چھپا ہے۔ اس میں چوڑے صفحات ہیں، ہم نے جب چھوٹے کیے ایک ایک لائن الگ کر دی، وہاں ایک ایک لائن الگ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور عادات کا بیان۔ ابھی مفتی صاحب نے پڑھا کتاب سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر بہت کر دیا تاکہ بار بار پڑھنے سے دل میں بات بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بڑے سخی تھے، کسی سوالی سے نہیں کبھی نہیں کیے، اگر ہوا دے دیا، نہ ہوا تو نرمی سے سمجھا دیا، دوسرے وقت دینے کا وعدہ کر لیا۔ ہم جن کو بھکاری سمجھتے ہیں یہ بھکاری نہیں ہے، پیشہ ور ہے، ان کو دینا بھی منع، ان کو لینا بھی منع۔ بعض لوگ ایسے پرس نکال کے نوٹ 500 کے نوٹ دے دیتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارے ان کو دیکھو جو بیچارے جو ہے سفید پوش ہیں، یہاں جو آج کل نہیں ہے، خواتین میں بھکارن عورتیں آ جاتی ہیں اسی طرح، قریب بیٹھیں گی، باتیں کریں گی، غم کا بتائیں گی، ان کو تھوڑی دینا ہے۔ جو بیچاری ہاتھ نہیں پھیلاتی، ہمیں پتا ہے، سب کا ہمیں نہیں پتا، ایسا ہو نہیں سکتا سب کا پتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کے بڑے سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت نرم تھی، سب باتوں میں سہولت اور آسانی برتتے، اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ ان کو کسی طرح کی اپنے سے تکلیف نہ پہنچے۔ کیا اب اس پر عالم مفتی ہوگا وہ اس پر بیان شروع کر دے گا، پتہ چلا بیان پورا ہو گیا، بات پوری نہیں ہوئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر جاگ جاتی تو خوش ہوتی یا غم ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ اٹھتے اور آہستہ سے کیواڑ کھولتے، آہستہ سے نالین مبارک پہنتے۔ یہ قصے کہانی کی نعوذ باللہ باتیں تھوڑی ہیں۔ ہم لوگ دروازہ کھولا ہے جی، فجر کی نماز پڑھ کے وہ تو بیچاری پڑھ کے سو رہی ہے، دھاڑ سے بند کیا، اٹھ کر بیٹھ گئی بیچاری۔ تھوڑی سی آنکھ کھلی، وہ کیچر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا میگنیٹ والے، وہ الماری کھولی، اس میں چیز رکھی، جیسی آہستہ آہستہ ٹھڑم میگنیٹ نے پکڑ لیا، اہلیہ پھر اٹھ گئی۔ کیوں آیا سرتاج؟ نہیں جی کوئی بات نہیں، میں تو دہی دینے آیا تھا، ہے جی۔ اس کے بعد واش روم گئے کپڑے بدلنے کے لیے، دھاڑ بند کیا، آہستہ آہستہ۔ جو لاک والے ہوتے ہیں نا، اس لاک کو کھولنے سے پہلے لاک کو تھوڑا دبا کر کھولیں گے، آواز نہیں آئے گی، کر کے دیکھ لیں آپ۔ اس کے بعد چٹخنی بند کرنی ہے، فرض کریں ایک مثال بیشتی زیور میں لکھا ہے، میں تو حیران ہر بات پر ہوتا ہوں، کیا بات ہے، لکھا ہے ہر حالت میں بیت الخلاء کا دروازہ بند رکھا کرو۔ یہ بچہ سو رہا ہے، دروازہ کھولیں، گرمی زیادہ ہے، ایگزاسٹ فین کام نہیں کر رہا، کیا فرق پڑتا ہے؟ بیوی تو ہے نا کمرے میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تو فرشتوں کو میں نہیں بتا سکتا، اس حالت میں حیا آتی ہے، بس جو ضروری معاملات ہیں اس کے بعد ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دروازہ کھلا ہوا ہے، اچانک پوتی یا پوتا سوئے ہوئے ہیں، وہ آ گئے، پھر ساری زندگی گردن نیچی، ساری زندگی گردن نیچی، ہر حالت میں دروازہ بند رکھنا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا، 2-3 دفعہ گرمی تھی تو کچھ دوسرا ایسا کوئی نہیں، لیکن بہرحال کچھ ارادہ تھا، حضرت مجدد کی بات یاد آ گئی۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی دروازہ اس میں بند کرنے کی کون سی بات ہے، کون سا میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کی قدموں کی خاک، مجھ سے فرمایا تم یہیں بیٹھو، میں نہا کر آتا ہوں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے فرمایا فیروز میاں، میں نے کہا جی حضرت۔ فرمایا بھائی میں قمیص بھول گیا ہوں، مجھے قمیص دے دو۔ حضرت والا کو میں نے قمیص دی تو اظہار پہنا ہوا تھا، شلوار کو اظہار بولتے ہیں بزرگ، اظہار پہنا ہوا تھا، اور حضرت کی بنیان اتنی نیچے تک ہوتی تھی، ڈھیلی، اتنی نیچے تک بنیان ہوتی تھی، لیکن حضرت نے پورا دروازہ نہیں کھولا، اتنا شرم والے حضرت والا، اتنا حیا، دروازہ نہیں کھولا۔ آج چڈیاں پہن کے گھر میں گھوم رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، بیٹی کا بہن کا خط آتا ہے ہمارے لیے دعا کریں ہم مر جائیں۔ ایسا باپ، ایسا بھائی، اتنا مختصر جیسے سوئمنگ کاسٹیوم، کچھ اور نہیں پہنا ہوا، وہ جو پاجامہ آتا ہے لکھنؤ کا یا کس کا وہ پہنا ہوا ہے، بنیان آدھی پہنی ہوئی ہے، گھوم رہے ہیں گھر کے اندر، وہ چست پاجامہ ہوتا ہے، اب بنیان یہاں تک ناف کے اوپر گھوم رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، پچکاری مار رہے ہیں، خلال کر رہے ہیں۔ تو کیا کر رہا ہے بھائی، خدا کے واسطے شرم تو کر، کچھ اللہ کے بندے ہیں، شرم اللہ والے سکھاتے ہیں۔
بتا نہیں سکتا، ادھر بتا دے گا ہم بھائی. اس ماں کی حالت کیسی ہوگی آپ سوچو. ایسا گندا لباس پہن کر ناک سے لے کر گھٹنے تک تو ستر ہے ہم لوگوں کا، اور ستر کھولا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں. بیٹیاں گھوم رہی ہیں، بہو گھوم رہی ہے، چڈی پہنی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کافروں کی نقل بس. ارے بھائی یہ جو کرتا ہے نا، اس سے بھی باریک ایک کرتا ملتا ہے. ٹھیک، ہم نے ازار پہن لیا، اب بنیان سے گرمی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کرتا اس سے بھی باریک آتا ہے، وہ پہن لیا. لیکن یہ ضروری ہے، سمجھ رہے نا بھائی؟ یہ ضروری ہے کیونکہ اس کا بھی ایک مسئلہ ہے. مسئلہ پھر کتنی ماں بہن بہو بیٹیاں دعائیں دیں گی، اور یہ ان بیچاریوں کی حیا ختم کرتی ہیں. ایسے گندے حالت. پینٹ پہن سکتے ہیں لیکن پینٹ ڈھیلی ہو، سطر چھپا ہو آگے پیچھے. یہ سطر چھپا ہوگا اس میں؟ آپ آگے آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کے بارے میں. مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ مضمون پورا ہو یا نہ ہو، کیونکہ مضمون پورا ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتنا بھی بیان کرتے جائیں ایمان بڑھتا جائے گا، لیکن وہ بار بار بھی سب پڑھ لینا، فرض کریں پھر دوبارہ پڑھیں سیرت کی کتاب، دل چاہے گا جان دے دیں. اللہ، اب دیکھو سامنے ہی لکھا ہوا ہے. فرمایا کہ اٹھنے بیٹھنے والوں کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ ان کو کسی طرح کی اپنے سے تکلیف نہ پہنچے. یہاں تک کہ اگر رات کو اٹھ کر باہر جانا ہوتا تو بہت ہی آہستہ جوتی پہنتے، بہت ہلکے سے کواڑ کھولتے، بہت آہستہ چلتے. اور اگر گھر میں تشریف لاتے اور گھر والے سو رہے ہوتے تو بھی سب کام چپکے چپکے کرتے، اور کبھی بھی سوتے کی نیند خراب نیند خراب نہ ہو جائے. یہ ہمارے لیے بھی ہماری بہو بیٹیاں یہ نہ سوچیں کہ ہم کون سا رات کو گھر سے باہر نکلیں گے. نہیں، ہمارے لیے خود بات سمجھ میں آئے گی. جب ہمارا نیت ہوگی نا کہ میں اللہ کے لیے بیان کر رہا ہوں اپنے لیے، تو سب باتیں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور خدا کی قسم جان بھی دے دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل میں انشاءاللہ سودا سستا ہے. یہود و نصارہ کی سب نقل کریں گے، چھری کانٹے تک کی نقل کریں گے. اور اللہ نے یہ آٹومیٹک ہاتھ دیے ہیں. اب آکسفورڈ سے آیا کہ انگلیاں جو چاٹتے ہیں، پتہ نہیں آکسفورڈ یا کہاں سے، اس کے یہ فائدے ہیں. حضرت والوں کو پتا چلا، ایک یہ آیا ریسرچ، اور دوسرا آیا کہ نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے، یہ گردن کا مساج جو کرتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے، ناک صاف کرنے کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. پھر نماز کے لیے کہ رکوع میں یہ فائدہ، سجدے میں یہ فائدہ. ہٹاؤ یہاں سے، ہم کوئی ورزش کے لیے نماز پڑھتے ہیں کیا؟ اب تمہاری ریسرچ اگر تم اتنے ہی ہو تو کلمہ پڑھ لو نا. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کافی، آپ کی ریسرچ ہمیں نہیں چاہیے. نہ میں اس میں پڑھنے کا، ارے روزے پر ریسرچ آئیے کئی درجنوں صفحات پر، پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے پھر؟ لیکن بہرحال میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں یہ بات نہیں ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے جو سنا، صحابہ کی نقل کر رہے ہیں رضوان اللہ مجمعین کے، سمعنا واطعنا، سن لیا عمل کریں گے. دیکھ، اور کفار نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، سن لیا عمل نہیں کریں گے. اب سوچو، باہر ملکوں کی ایک جو آئیڈیل ہوتا ہے نا، اس کا ہر چیز پوچھتے ہیں. اس کو پھول کون سا پسند ہے؟ گوبھی کا پھول پسند ہے، چر پہ لا گوبھی کا پھول. اچھا سوری، کھڑے ہو کے منہ مارتا ہے یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کے منہ مارتا ہے. تو آج سے ہم بھی یہ گناہ کا کام کریں گے. بھلے کپڑوں پر پیروں پر چھینٹے گرتے رہے، بھلے سب سے پہلے قبر میں اس کا عذاب ہو، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو رنگ کون سا پسند ہے؟ وہ بھی وہاں پوچھ لینا رنگ کون سا پسند ہے ان کو، رنگ کون سا، ہیئر اسٹائل کیسی ہے. اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے. کیا بات ہے. اور جس بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی گردن مبارک کاٹی تھی، شہید کیا تھا، تو دوسرے بدبخت نے بالوں پر جو ہے نا لکڑی جیسے وہ کر رہا تھا. ایک صحابی زور سے چلائے، اس کو بددعائیں دی کہ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے وقت کتنا ہوا ہے. آج جب حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی باتیں بتا رہا تھا تو بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے کر رہے تھے، ایسے. میں نے کہا یہ پڑھو نا، جا کے چینل سن کر اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ. پھر ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے لیے بے ادبی کرنے پر اللہ نے اسے بندر بنا دیا. کتاب کا حوالہ بھی دیا، پڑھ لو. بس دوستیاں ہیں پیاری. اور پھر ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنی محبت کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا. جاہلوں کے پڑھتے ہیں جو جھوٹے دھوکے باز،
لڑانے کے لیے، یہ نہیں پڑھتے. سبحان اللہ. ہمیشہ نگاہ زمین کی طرف رکھتے، ہمیشہ نیچی نگاہ زمین کی طرف رکھتے. جب بہت سے آدمیوں کے ساتھ چلتے تو اوروں سے پیچھے رہتے، جو سامنے آتا اس کو پہلے خود سلام کرتے. یہاں پر گڈ مارننگ چل رہا ہے. گڈ مارننگ، گڈ کا مطلب اچھا، مار کا مطلب مار، ننگ کا مطلب ہے ننگا کر کے مار. اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہوتے تھے، گلے ملے رہتے تھے. جب بیٹھتے تو بہت عاجزی کی صورت بنا کر، جب کھانا کھاتے تو بہت ہی غریبوں کی طرح بیٹھ کر. کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کبھی چپاتی نہیں کھائی. ہمیں منع نہیں ہے، پہلے بھی سمجھ لیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا درجہ اللہ کے پاس ہے. ہم تو بول دیتے ہیں کہ امام الانبیاء ہیں، اب جنت کے سردار ہیں، فرشتوں سے بڑھ کر وہ جگہ سے بڑھ کر ہیں، لیکن آگے کیا ہے یہ تو ہمیں اتنا نہیں پتا. تو یہ کہ ہمارے لیے آسانی ہے تاکہ ہم پریشان نہ ہو جائیں. یا چپاتی ایسا نہیں کل گھر کے جا کر کہ ابھی میں چپاتی نہیں کھاؤں گا، پھر کیا کھائے گا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 وقت کا کھانا نہیں کھایا، ہمیں منع نہیں ہے. بہرحال سلام میں پہل جو کرے گا، حدیث پاک ہے، تکبر سے بری رہے گا. سبحان اللہ. تکلف کی تشتریوں میں کبھی نہیں کھایا. اب ہمارے لیے اچھی تشتری منع نہیں ہے پلیٹ، لیکن اتنی مہنگی پلیٹ لینا، دوسروں کو دکھانا کہ میں نے آرکو کریک یا کریک وغیرہ کوئی ہوتا ہے نا، یہ باہر کا آرکو کریک یعنی کہ کریک کی کمپنی ہے یہ، اور اتنی مہنگی پلیٹ اور ٹوٹ گئی تو بچے کے 2 دانت تو گئے آگے سے. ایک آدمی نے زور سے تھپڑ مارا بیٹے کو، مار کر کا یہ پیالی جا کر اماں کو دے آؤ. مہمان نے کہا بھائی کیوں؟ کہ فرانس کی پیالی ہے، ٹوٹ جائے گی تو بعد میں مارنے سے کیا فائدہ. ان پاگلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برتنوں کی بھی عمر ہوتی ہے. ٹوٹ گیا برتن، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. اللہ اور چیز عطا فرمائیں گے، نعمت. ان کی عمر ہے. اب وہ اماں مارتی ہے کیونکہ وہ سیٹ 52 پیس کا تھا، اس میں سے 1 پیس تو گیا. اب مہمان آئیں گے تو کیا ہوگا بھائی، کیا ہوگا مہمان آئیں گے تو کون سا مسئلہ ہو گیا کہ 4 پیالیاں شیشے کی رکھ دی اور 3 پیالے پلاسٹک کی رکھ دی تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن نہیں، بات خراب ہوگی. پیسے نہ بھی ہوں، سود لے کر جیسے بھی کر کے بکرا قریب وہاں کی چاہیے. اور اس پہ ڈیزائن ایسے بنے ہوئے آدمی کھانا کم کھائے، ڈیزائن دیکھتا رہ جائے کیا رنگ ہے، چاہے کھانا تو کھا نہیں رہا، اسی میں گھسا ہوا ہے بس. ہر وقت خدا تعالیٰ کے خوف سے غمگین رہتے ہیں، اور ہم سانڈ کی طرح گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ذرا خوف نہیں آتا اللہ سے. ذرا خوف آ جائے نا، یہ فلم وی آر وغیرہ سب چھوٹ جائے، یہ گندی فلمیں وغیرہ. ہر وقت اس سوچ میں لگے رہتے، اس دھن کی کروٹ چین نہ آتا تھا. اور آگے ہمارے لیے روئے کتنا ہے وہ تو الگ ہے، آنسو ساری رات رو رہے ہیں ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ عذاب سے بچا لے. زیادہ وقت خاموش رہتے، بدون ضرورت کے کلام نہ فرماتے. جب بولتے تو ایسا صاف کہ دوسرا آدمی خوب سمجھ لے. آپ کی بات نہ تو اتنی لمبی ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ، اور نہ اس قدر کم ہوتی کہ مطلب بھی سمجھ میں نہ آئے. بات میں ذرا سختی نہ تھی، نہ برتاؤ میں کسی طرح کی سختی تھی. اب دیکھیے ہمارے لیے کیا ہے کہ اکیلے نہ رہیں، خاموش نہ رہیں، زیادہ ہنسیں بولیں، جائز نعمت کو کھائیں، منع نہیں. اپنے پاس آنے والے کی بے قدری اور ذلت نہ کرتے تھے. آگے سننا، ہم دین کی بات میں نہیں ایسی غلط حرکت کرتے ہیں. کسی کی بات نہ کاٹتے تھے. البتہ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کرتا یا تو منع فرما دیتے یا وہاں سے خود اٹھ جاتے. ہم بحث کرتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے، وہ ہے، اس کا عمل ہی نہیں کرنا. پھر ورنہ اپنی بحث تھوڑی کرتا، بس قرآن پاک سامنے، حدیث پاک سامنے، ختم. کسی کی بات نہ کاٹتے تھے. آج اگر کوئی عالم سنا رہا ہے ہمیں کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں کہ 100 قتل کے مجرم کو معافی ملی، پھر ایسا ہوا کہ وہ وہاں چلے بس بستی نصرہ کی طرح، ہاں اس کے بعد وہ مر گئے تھے نا بیچ میں. اب بتاؤ اگر خاموش رہنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے بھائی. الحمدللہ ہم نے حضرت کو دیکھا، اپنی بیان کی ہوئی بات کوئی سی بزرگ نے کی تو خاموشی سے سنتے رہتے تھے. اب اس پر دیکھو نا کتنی نصیحتیں ہیں اس پر. خدا کی نعمت کیسی چھوٹی کیوں نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے. کبھی اس میں عیب نہ نکالتے تھے کہ اس کا مزہ اچھا نہیں یا اس میں بدبو آتی ہے. البتہ جس چیز کو دل نہ لیتا اس کو خود نہ کھاتے، نہ اس کو تعریف کرتے، نہ اس کی تعریف کرتے، نہ اس میں عیب نکالتے.
دنیا کی کیسی بات ہو اس کی وجہ سے آپ کو غصہ نہ آتا تھا. سب چیز اپنے کو دیکھتے چلے نا. جہاں لڑکی آ گئی پاگل ہو گئے, آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لے رہے ہیں. جو اس کو پسند نعوذ باللہ اس کے حرام عشق والے کو بھی پسند, اور پسند تو اللہ کی ہونی چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہونی چاہیے. جن یہودیوں نے ایک دن میں 200 یا 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا, اور اب تک کتنا خون بہا ہے, ملک کے نام گنتے جاؤ. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں آپ ان کی نقل کرتے ہو لباس میں اور بالوں میں, آپ کو حیا نہیں آتی؟ اب تک مسلمان ملکوں کو سب کو پریشان کیا ہوا ہے سازشوں سے, آپ کو حیا نہیں آتی ان کی نقل کرتے ہوئے؟ اگر ڈریس کوڈ ہے جاب میں یا بزنس میں تو نہیں ہوتا, یا کالج میں ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ پھر پینٹ ڈھیلی ہونا اور ٹخنا چھپانا حرام ہے. جناب دنیا کی کیسی ہی بات ہو اس کی وجہ سے آپ کو غصہ نہ آتا. مثلا کسی کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا, کسی نے کوئی کام کو بگاڑ دیا, یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بچے تھے, میں نے 10 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اس 10 برس میں نے جو کچھ کر دیا اس کو یوں نہیں فرمایا کہ کیوں کیا, اور جو نہیں کیا اس کو یوں نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا. البتہ اگر کوئی بات خلاف دین کی ہو جاتی تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا. آج ہم اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, گھر کے بڑے ہیں خاموش بیٹھے ہیں, کچھ بولتے ہی نہیں. اپنے ذاتی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا. اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو صرف منہ مبارک پھیر لیتے, یعنی زبان سے کچھ سخت اور سست نہ فرماتے, اور جب خوشی ہوتے ہیں تو نگاہ نیچی کر لیتے, یعنی شرم اس قدر تھی کہ کیا کنواری لڑکی کو ہوگی. بڑی ہنسی آتی تو یوں ہی ذرا مسکرا دیتے, یعنی آواز سے نہ ہنستے. اور کچھ روایتیں ہیں, ہر چیز تو یہاں پر میں نے بتایا نا, اس مختصر میں کتنا آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے بھی ہیں خوب. کسی جگہ داڑھی مبارک 3 حدیث مبارک ہے, داڑھی مبارک تک نظر آئی ہیں, لیکن ہماری ہنسی استغفار کے تابع ہے. اتنی حیا اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس سے سب سے پہلے حیا چھین لیتے ہیں. بے حیا ہو جاتا ہے, ماں سے لڑے گا, باپ سے لڑے گا, گندی فلمیں دیکھے گا, ہاتھ سے جوانی برباد کرے گا, جھوٹ بولے گا, غیبت کرے گا, زنا کرے گا, لڑکوں کے ساتھ کمینے پن کرے گا, چوری کرے گا, سب چیز میں حیا سامنے. سب سے پہلے جس کو اللہ ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے حیا چھین لیتے ہیں. یہ لڑائی گریبان پکڑنا حیا نہیں ہے نا, رشتے دار ہوں یا پڑوسی بڑے ہوں ان سے لڑنا حیا نہیں. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس سے حیا ہٹ جائے اب اس کی مرضی جو چاہے کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے.